انہوں نے ایک صحیح کہہ رہی نٹشل میں انہوں نے بہت ساری بات ایکسپلین کی, بٹ ایک جو پوائنٹ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, جتنی سمپلسٹی کی طرف ہم لائف رکھیں گے اتنا اچھا رہے گا. کمنگ بیک ٹو دا ایکسٹروورٹ پرسنالٹی. ہاں جی, ویسے ان کی بات سے میں ایک لنک بناتی ہوں کہ بایو گیس ٹیکنالوجی اور جو سولر انرجی ہے اس کو آپ میکسیمم یوز کر سکتے ہیں. اب دیکھیے یورپ کے پاس سن نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے کہ وہ سال کے 3 مہینے سورج دکھتا ہے, وہ تو یوز نہیں کر سکتے نا. یہ سارا سورج تو یہاں ہے, تو سارا مڈل ایسٹ میں, پاکستان میں, انڈیا میں سب سورج تو یہاں ہے, تو ہم اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اٹ وڈ بی سو مچ چیپر. مگر چونکہ وہ اتنا چیپ ہوگا کہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا. آپ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کہیں گی ہم پیسہ کیسے کمائیں گے سورج پہ. سارے جنریٹر والے جی, یو پی ایس والے سب بند ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو سورج تو ہر ایک کے گھر میں نکلتا ہے, تو اٹ از گوئنگ ٹو بی سو چیپ کہ کسی کو فائدہ ہی نہیں ہوگا, تو وہ ٹیکنالوجی آنے ہی نہیں دے رہے, اس کو امپروو ہی نہیں کر رہے, اس کو مہنگے سے مہنگا رکھا ہوا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ عوام الناس کے فائدے کے لیے آج تک سائنس نے 2 چیزیں بنائی ہیں, ایک پینسلین اور ایک کمپیوٹر. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کے اپنے فائدے کی ہیں. ٹھیک ہے نا, جو لوگوں تک پہنچا ہے وہ تو اینٹی بایوٹک ہے نا, کہ چھوٹا سا زخم ہوا, پرانے زمانے میں وہی زخم جان لیوا ثابت ہوتا تھا. مطلب یو مین ٹو سے آئی ٹی اینڈ میڈیسن, یہ 2 چیزیں انسان کے فائدے کے لیے فائدے کے لیے, باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ لانگ رن جو ہے نقصان کی طرف جا رہی ہیں. بالکل. آپ دیکھیے گاڑیاں بنانے کی ضرورت نہیں تھی, ٹرینز اور بسز سے کام چل سکتا تھا. آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے ٹریفک جیم سے جو ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے, اور ٹریفک جیم کے دوران جتنے حادثات اور لوٹنگ کے واقعات ہوتے ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں, اور پھر جتنا پیٹرول ضائع ہوتا ہے. تو ایکچولی اگر آپ نے چیز بنائی ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کو بس وہیں تک بنا کے چھوڑ دیں جہاں تک کہ عوام الناس کا فائدہ ہے. الگ الگ ایلیٹ لوگوں کا فائدہ مت سوچیں. نہیں سوچیں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا, ایکسٹروورٹ پرسنالٹی پہ آپ بات کر رہے تھے. ایک انسان ہوتا ہے جس کو کہ جب وہ کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہے تو اس کو اپنی انرجی ری گین کرنے کے لیے اکیلا پن پسند ہے, کہ اب میں اکیلا جا کے بیٹھ جاؤں, وہ کہلائے گا انٹروورٹ. اور دوسرا انسان ہے جو اپنی انرجی دوبارہ سے ہلے گلے میں محفل میں ری گین کرتا ہے, عموماً وہ ایکسٹروورٹ کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہنسی مذاق اور شور شرابہ اور یہ سب کچھ کر کے واپس سے ریفریش ہو جاتا ہے, وہ ایکسٹروورٹ کہلاتا ہے. اسی طرح ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ لوگوں کی کچھ الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں, اور کچھ وہ زندگی میں آگے کام نمایاں کر سکتے ہیں. لائک ایک انٹروورٹ انسان ریسرچ کا کام بہت اچھا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ایک دلی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ سارا وقت لوگوں سے بات کرتا رہے. یہ اس کی دلی خواہش نہیں ہوتی, وہ اس کے بغیر بھی انرجائزڈ رہتا ہے. اس لیے وہ ریسرچ ورک, اکاؤنٹنٹ اور جو اس طرح کے بہت امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں جس میں آپ کو 100% جو ہے کہ وہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کر سکتا ہے. ایک ایکسٹروورٹ جو ہے وہ مارکیٹنگ کا کام, میڈیا کا کام, اس طرح کے کام بہت اچھے کر سکتا ہے, بیکاز اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے اور کمیونیکیٹ کرے. تو دونوں لوگوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جی نقصان بھی ان کے اپنے اپنے ہیں, مگر خوبیاں بھی. نقصان تب ہوگا اگر وہ غلط جگہ پہ جا کے جاب کرے گا. اگر آپ انٹروورٹ کو میڈیا میں بھیج دیں یا مارکیٹنگ میں بھیج دیں تو وہ آپ کی پروڈکٹ کو شاید نہ بکوا سکیں. یہ تو ہے. مگر اگر آپ ایک انٹروورٹ کو ایک پروڈکٹ بنانے کا کام دے دیں تو وہ آرام سے الگ بیٹھ کے آپ کو بہت اچھا بنا کے دے سکتا ہے. تو دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو, اینڈ سم پیپل آر مکسڈ اپ, دے آر بوتھ انٹروورٹ اینڈ ایکسٹروورٹ. And a few people are extremely introvert and extremely extrovert, but mostly they are mixed up. They're mixed up. Yeah. So one should work according to his personality. Okay. جی. اور کبھی بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کوئی بچہ کم بولتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے تو ہماری ماں باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے آپ بولتے کیوں نہیں, آپ آ کے بیٹھیں, سب کے بیچ میں بات کریں. ادروائز وہ اپنی ڈیلی فنکشننگ صحیح کر رہے ہیں. بیسک جو نیچر ہے وہ آپ چینج وہ نہیں چینج کریں, وہ نہیں چینج. اگر وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو بالکل پھر آپ اس کو 10 لوگوں کے بیچ میں لا کے بٹھا دیں گے, آپ اس کو صرف انکمفرٹیبلی کریں گے, اور شاید اس کو کانفیڈنس لیول بھی ویسے نہیں ہو پائے گا. بالکل. اور اس کا اپنا ایک مزاج ہے, مطلب انسانوں کا مزاج نہیں بدلنا چاہیے بلکہ ان کو مزاج کے مطابق کام دینا چاہیے. یہ ہے, یہ تو ہے. اچھا میم, وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے گزرے ہوئے پاسٹ میں رہتے ہیں اور ہر وقت اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ فیوچر سے زیادہ پاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ تھا, آئی ریئلی مس دیٹ تھنگ, یا وہ تھا اینڈ اس طرح تھا اس طرح تھا. آپ ان سے جب بھی بات کریں گے تو آپ پریزنٹ کی یار ہے یا ہوگا
یہ دو چیزیں جو ہے نا, دو ٹینسز آپ کو ان کی بات میں بہت ہی منیمم نظر آئیں گے. تو یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو ان کا ماضی بہت اچھا تھا اور وہ بار بار اپنے ماضی کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی کا ماضی بہت اچھا تھا, پاکستان کا ماضی بہت اچھا تھا, پاکستان کی ایئر لائنز کا شمار دنیا کی 10 بہترین ایئر لائنز میں تھا, اور بھی پاکستان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں. پاکستان نے کوریا کو 5 سالہ منصوبہ دیا, انہوں نے ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہمارے بڑے اسکالرس تھے. ہمارا جو میٹرک سسٹم ہے, جو ہمارا 10th گریڈ کا سسٹم ہے, میٹرک سسٹم, وہ دنیا کے چند انتہائی اچھے سسٹمز میں تھا. اس کو بنانے والا ایک پورا پینل تھا جس میں حالے پوتا اور بڑے بڑے نام شامل ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہمارا اچھا ماضی ہے, تو ہم کیوں نہ بات کریں. مگر اگر کوئی صرف ماضی میں رہے اور پریزنٹ اور فیوچر کو نہ دیکھے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ انسان جو ہے وہ آگے کی طرف کیوں نہیں جا رہا. کیا یا وہ کسی ڈپریشن میں ہے, ٹینشن میں ہے؟ ڈپریشن میں ہم اس کو تب کہیں گے اگر وہ ماضی کی نیگیٹیوٹیز کو بات کرے. اگر وہ ماضی کی پازیٹیوٹیز کی بات کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اوکے جی, مثلا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے 10th گریڈ میں 3rd آئی تھی بورڈ میں, یا کوئی ایسی بات میں بتاؤں تو not a bad idea. کیا بات ہے, that's right. نہیں, یہ سب کچھ صحیح ہے, بٹ ایک انسان اپنی پریزنٹ لائف کو کنٹینیوسلی اپنی پریویس لائف سے ریلیٹ کیے جا رہا ہے اور کس کو بہتر سمجھ رہا ہے؟ پیچھے پاسٹ کو بہتر سمجھ رہا ہے اور پریزنٹ کو نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پاسٹ کو بہتر سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پریزنٹ میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مرتبہ تو اوپر جا چکے ہیں اپنی زندگی میں, تو دوبارہ بھی جا سکتے ہیں. یہی تو ہمیں ہوپ ہے پاکستان سے کہ جب وہ ایک مرتبہ ایک ایرا میں بہتر رہ چکا ہے تو دوبارہ بھی بن سکتا ہے. یہ تو ہے. مسئلہ تو تب آتا ہے جب آپ کبھی بھی بہتر نہ رہے ہوں, ٹھیک ہے. فرض کیجئے دوڑے ہیں, اولمپکس ہیں, گیمز ہیں, آپ ایک مرتبہ فرسٹ آئے تھے, پھر کئی گیمز گزر گئی نہیں آئے, تو آپ اس کو حوصلہ دے سکتے ہیں نا کہ تم تو دوبارہ بھی فرسٹ آ سکتے. اچھا, پرسنلی پتہ نہیں ڈاکٹر نوشی, میں فیل کرتی ہوں کہ انسان جتنا سمپلسٹی کی طرف رہتا ہے وہ اتنا سیٹسفائیڈ رہتا ہے. جتنی اس کی زندگی میں گیجٹس آ جاتے ہیں, جتنی اس کی زندگی میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, جتنی I'm not ایسے اگینسٹ نہیں ہوں, بٹ ہونا چاہیے, بٹ جتنی یہ چیزیں اس کی لائف میں آتی ہیں اتنا وہ ذہنی طور پہ منتشر ہو جاتا ہے. بالکل, آپ اس کی وجہ جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک انسان جو ہے نا, اس کو اللہ نے 1 set of eyes دیا ہے اور 1 set of ears, رائٹ. اب وہ اتنے ہی اسٹیمولس اس سے ریسیو کر سکتا ہے جتنی کہ اس کی گنجائش ہے. اگر فرض کیجئے کمرے میں 20 لوگ بیٹھے ہوں اور تمام آپ سے باتیں کر رہے ہوں اور بڑی انٹرسٹنگ, تو آپ بہت پریشان ہو جائیں گے نا, کسی کی بھی بات سن نہیں پائیں گے. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں چیزیں اتنی سینسیشنل طریقے سے پیش کی جاتی ہیں کہ اس سے بچہ جو ہے وہ, یا ہم ایون بڑے بھی متاثر ہو جاتے ہیں. مثلاً ہم لوگ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, ہاتھ میں موبائل بھی ہے, پاس کمپیوٹر بھی کھلا ہوا ہے, تینوں جگہ انٹرسٹنگ چیزیں چل رہی ہیں. جو اصل میں انسان آپ سے ملنے آیا ہوا ہے, ڈیفینیٹلی وہ تو ایک انسان ہے نا, وہ اتنا انٹرسٹنگ کیسے ہو جائے گا؟ اس کے ملٹیپل کلرز تو نہیں ہو سکتا. انسان کے بیک گراؤنڈ میں میوزک تو نہیں چلے گا, وہ جب بات کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی ہمیں ریئل لائف بورنگ لگنے لگتی ہے, تو دیٹ از اے ویری بیڈ تھنگ. ہم ورچوئل ورلڈ میں رہنے لگے. جی بالکل. تو ہمیں اس کے لیے ایک ٹائم رکھنا چاہیے. مثلاً کہا جاتا ہے کہ فیس بک 20 منٹ سے زیادہ یوز نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ بالکل الارم لگا کے, یہ 20 منٹس ایسے تو نہیں 20 منٹس یوز کیا, 5 منٹ کا گیپ دیا, پھر 20 منٹ, ٹوٹل 20 منٹس کے لیے آپ یوز کریں. بالکل. اور اگر آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے انٹرنیٹ سے, تو آپ انفارمیشن لینے کے بعد مزید جو اس کی جو اندر سے اور انفارمیشن وہ مت لیجئے. میرے پاس کئی کیسز ایسے آئے ہیں. اینڈ دیر از این آپشن نون ایز شٹ ڈاؤن. آپ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا کریں. کچھ لوگ یہاں پہ اٹس آن تھرو آؤٹ دا ڈے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں, آ کے بیٹھے ٹک 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 ٹک, یہ کیا وہ کیا, پھر گئے, پھر واپس آ کے بیٹھے. شٹ ڈاؤن کا ایک آپشن ہے, اپنی زندگی میں شٹ ڈاؤن کے آپشن کو ضرور یوز کیا کیجیے, ہے نا. دیکھیں کمپیوٹر جو ہے نا وہ بلاسٹ آف نالج ہے. آپ دیکھیں دھماکے سے کیا ہوتا ہے, جتنا بھی بہترین دھماکہ کیوں نہ ہو, مگر اس سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. جی. تو اس لیے کمپیوٹر بھی جو ہے وہ بلاسٹ آف نالج ہے. آپ کو بچے ایک اسائنمنٹ بنانے لگتے ہیں اور 2 دن کمپیوٹر پہ رہتے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کو اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ملتی ہے, پھر اور ملتی ہے, اور وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں, نہ اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے, اور نالج کا ایک ہودج پودج مچ جاتا ہے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر نوشین, یہاں نا سیگمنٹ کا ٹائم, بلکہ اتنی مزے کی کوئی باتیں ہوتی ہیں کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں سیگمنٹ ختم کروں, لیکن میم ٹائم بالکل ختم. ویورز, یہاں پہ اس سیگمنٹ کا ٹائم تو ضرور ختم ہوا ہے, لیکن ہم چلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہیلدی انوائرمنٹ اور وہ کیسی ہونی چاہیے. آپ لوگ کہیں نہیں جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.